رات کے 3 بجے ایک مردے کے ساتھ اس کی تابوت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہارر اسٹوریز مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق ہے، اور میرے پاس آج بھی میرے بچپن کے رسالے ڈائجسٹ اور کہانیاں کتابیں محفوظ پڑی ہیں، اور آج کی یہ کہانی میری اسی بکس کلیکشن سے لی گئی ہے جو کہ 2004 کے ایک ڈائجسٹ میں تھی۔ اس کہانی میں ایک لڑکا ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر کالے جادو جیسے سفلی عملیات میں گھر جاتا ہے اور بہت ہی خوفناک واقعات سے دوچار ہوتا ہے۔ آخر وہ اس لڑکی کو پا ہی لیتا ہے، مگر دوستوں، اس مگر کے جواب کے لیے اس کہانی کو پورا سنیں، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ ایسی دلچسپ اور سسپینسفل اسٹوری آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور اگر کہانی اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیں آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تانیہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تھی اور ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور کمال کی خوبصورت۔ وہ ہماری گلی سے 2 گلیاں آگے ایک بڑی سی کوٹھی نما گھر میں رہتی تھی۔ وہ فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جب سے میں نے اس کو دیکھا میں اس پر فدا ہو گیا۔ مجھے پڑھائی مکمل کیے 5 سال ہو چکے تھے، پر ان 5 سالوں میں ایک بار بھی کوئی کام یا جاب وغیرہ ڈھونڈنے کا خیال میرے دل میں نہیں آیا۔ بس ہفتے میں 1-2 بار ابو کے ڈپارٹمنٹل اسٹور پر تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا۔ میرا وہاں جانے کا مقصد ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا نہیں تھا، بلکہ ان کی نظریں چرا کے 500 روپے کا نوٹ گم کرنا تھا، اور جب میرا یہ کام ہو جاتا تو میں تھوڑی دیر میں وہاں سے کھسک جاتا۔ یہ 1990 کی دہائی کا سنہرا دور تھا۔ ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی، لوگ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ میرے والد بھی بہت سادہ طبیعت کے تھے، بس میں ہی پتہ نہیں کس پر چلا گیا تھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی تانیہ کی۔ تانیہ خدا کے کرشموں کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ بھلا کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ آدھا لاہور اس کا دیوانہ ہوگا۔ جب وہ چلتی تھی تو پورے محلے کے لڑکوں کی رال ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ میں 3 مہینوں سے روز اس کے گھر کے سامنے والے درخت کے نیچے کھڑا اس کو کالج جاتے اور واپسی آتے دیکھا کرتا تھا، اور ان 3 مہینوں میں اس کو صرف یہ احساس دلا پایا تھا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ باقی اس کی طرف سے مجھے کوئی گرین سگنل نہیں ملا تھا، بلکہ اس نے تو کبھی نظریں اٹھا کے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ ایک دن میں اور میرا ایک دوست جمیل ہوٹل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یار وہ تو گھاس تک نہیں ڈالتی، وہ ہے بھی اکلوتی اور کمال کی خوبصورت۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ یار کوئی طریقہ بتا جو میں اس کو راضی کر لوں۔ جمیل کہتا ہے، یار انارکلی میں ایک عامل بابا ہے، وہ محبت کے تعویذ دیتا ہے۔ کافی لوگوں کو اس کے پاس جا کے فائدہ ہوا ہے، پر وہ فری میں کام نہیں کرتے، تم کو نذرانہ دینا ہوگا۔ میں تانیہ کو کسی بھی قیمت میں پانا چاہتا تھا، سو میں نے جمیل کو ہاں کر دی، اور اگلے دن اس بابا کے پاس جانے کا پلان بنا لیا۔ اگلے دن ہم محبت کے تعویذ والے بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بابا کو اپنی یک طرفہ محبت کی کہانی سنائی۔ وہ مسکرائے اور بولے، بچے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹوٹل 1500 روپے لوں گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ 1000 ایڈوانس اور 500 کام ہونے کے بعد۔ 1990 میں 1500 اچھی خاصی رقم تھی، لیکن میری تانیہ کی محبت کے آگے یہ چھوٹی سی رقم تھی۔ میں نے بابا کو 1000 روپے دے دیے، اور اس بابا نے مجھے کہا کہ لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام اور اس کے قدموں کی مٹی چاہیے۔ کل تم یہ سب لے آؤ، میں تعویذ بنا دوں گا۔ ہم لوگ وہاں سے آ گئے۔ تانیہ کا نام مجھے پتا تھا، اس کی والدہ کا نام ان کے گھر کی کام والی ماسی سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، اور رہی بات اس کے قدموں کی مٹی کی، وہ جب صبح کالج جانے کے لیے نکلی تو میں نے وہ بھی اٹھا کر ایک کاغذ کی پڑیا بنا کر محفوظ کر لی، اور میں اور جمیل دوبارہ سے بابا کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں انتظار کرنے کو کہا، اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 3 تعویذ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور بولے کہ یہ والا تعویذ تم نے آٹے کی گولی میں دبا کے نہر میں ڈالنا ہے، اور دوسرا تعویذ تم نے درخت پر اس طرح لٹکانا ہے کہ ہوا سے ہلتا رہے، اور تیسرا تعویذ تم نے زمین میں اس رستے میں دبانا ہے جہاں سے تانیہ کا گزر ہوتا ہو،
اور ساتھ ساتھ میں ایک عمل بتا رہا ہوں، جب یہ تینوں کام کر لو تو 11 دن تک بنا ناغہ تم نے روز رات کو سونے سے پہلے تانیہ کا تصور کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کسی سے بھی بات نہیں کرنی اور سو جانا ہے۔ 12ویں دن تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا، اور وہ جب تمہارے قدموں میں آ جائے تو میرے پاس 1 کلو مٹھائی اور میرے بقایا 500 روپے لے کے آ جانا۔ میں خوشی سے سر ہلاتا وہاں سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ سارے رستے میں خیالوں ہی خیالوں میں تانیہ کو پانے کے بعد کی باتیں سوچ رہا تھا، اور یہ سوچے میرا جسم گدگدا رہی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی آٹے کی گولی میں وہ تعویذ دبایا اور نہر میں ڈال آیا، اور وہیں پر موجود ایک درخت پر دوسرا تعویذ بھی لٹکا دیا۔ تیسرا تعویذ جو اس کی گلی میں دبانا تھا وہ تھوڑا مشکل کام تھا، سو میں نے رات ہونے کا انتظار کیا، اور جب رات کا 1 بج گیا تو میں اس کی گلی کی طرف نکل پڑا۔ ہر طرف گھپ سناٹا تھا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا پر آس پاس کوئی نہ تھا، تو میں نے اس کے گھر کے قریب ہی اس رستے پر زمین کھودنا شروع کر دی جہاں سے وہ روز گزر کر کالج جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں گلیاں پکی نہیں ہوا کرتی تھیں، اور میں تیز دھار والا چاقو لایا ہوا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں نے 5-6 انچ گہرا کھڈا کھود لیا۔ ابھی میں اس کھڈے میں تعویذ دبا ہی رہا تھا کہ ایک روشنی میرے منہ پر پڑی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ محلے کا چوکیدار تھا۔ وہ مجھے پہچان گیا اور حیران ہو کر پوچھا، چھورے یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں شرمندگی سے مسکرایا اور بولا کہ چچا کیا بتاؤں، مجھ پر ایک ہوائی چیز کا سایہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہر جمعرات مجھے دورے پڑتے ہیں۔ یہ تعویذ ایک بزرگ نے دیا ہے کہ کسی چلتی پھرتی گلی میں دفنا دو، ٹھیک ہو جاؤ گے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے مسکین شکل بنا کر اس کو جھوٹی کہانی سنائی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس زمانے میں سب بھولے بھالے لوگ تھے، وہ چوکیدار چاچا بھی میری باتوں میں آ گیا اور بولا، اچھا یہ بات ہے، اللہ تم پر رحم کرے بیٹا، اور آیت الکرسی پڑھتا وہاں سے آگے چلا گیا۔ اور میں نے اطمینان کی سانس لی اور جلدی سے وہ تعویذ دبا کر اپنے گھر آ گیا۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میں نے سونے سے پہلے عمل پڑھا اور سو گیا، اور ایسے ہی میں نے پورے 11 دن عمل پڑھ لیا۔ اب 12ویں دن مجھے تانیہ کا انتظار تھا کہ کب وہ میرے قدموں میں آتی ہے، پر ہمیشہ کی طرح وہ مجھے بنا دیکھے کالج چلی گئی، اور واپسی پر بھی اس نے کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ میں نے سوچا کہ شاید تعویذ کچھ دنوں میں اثر کرے۔ میں نے 4 دن اور انتظار کیا پر کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ آخر تنگ آ کر میں اور میرا دوست جمیل اس بابا کے پاس دوبارہ گئے اور ان کو بتایا کہ تعویذ نے کام نہیں کیا۔ بابا نے تفصیل پوچھی کہ ان تعویذوں کے ساتھ کیا کیا کیا۔ میں نے جو کیا ان کو سب بتایا تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے، نہر والا تعویذ تم نے باوضو ہو کر اور نیاز بانٹ کر بہانا تھا، درخت والا تعویذ تم نے کسی میٹھے پھل والے درخت پر لٹکانا تھا، میٹھے پھل والے درخت پر لٹکانے سے خاص عمل ہوتا ہے، محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا تو تم نے ٹھیک زمین پر دبایا ہے۔ پر ان دونوں تعویذوں کی وجہ سے تیسرے تعویذ نے بھی کام نہیں کیا۔ مطلب بابا نے میرے عمل میں اتنے نقص نکال دیے کہ الٹا مجھے ہی ڈر لگنے لگ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ بابا جی یہ چیزیں تو آپ کا کام تھا نا، پہلے بتائیں، مجھے کوئی احلام تو نہیں ہونا تھا ان باتوں کا کہ کون سا عمل کیسے کرنا ہے۔ بہرحال میں غصے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ 1000 تو ڈوب جانے کا دکھ اپنی طرف، مجھے تانیہ سے دوری کا سوچ کر ہی اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر آ کر ساری رات میں سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، کیسے اس کو میں اپنے تابع کروں۔ میں نے طے کیا کہ کسی اور عامل کے پاس جاؤں گا، اور اس کے بعد پورا 1 مہینہ میں عاملوں، پیروں، باباؤں کے پاس گیا۔ کئی درباروں پر حاضریاں بھری، کافی نذرانے وغیرہ دیے، پر کہیں بھی میرا کام نہیں بنا۔ ہاں البتہ اس لائن میں واقفیت کافی ہو گئی میری۔ میں جتنا ان پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا رہا تھا اتنا ہی میرے دل میں تانیہ کا پیار شدت پکڑ رہا تھا۔ ایک دن مجھے کہیں سے پتا چلا کہ فلانی جگہ پر ایک بندہ رہتا ہے جو کالے جادو کا ماہر ہے، لوگ اس کو استاد جی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں ویسے ہی روحانی عالموں سے تھک ہار چکا تھا، تو سوچا کیوں نہ میں کالے جادو کا سہارا لوں، اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ دعا سلام کے بعد میں نے اس کو اپنا سارا معاملہ بتایا،
اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں کافی باباؤں کے پاس جا جا کر اور ان کو نذرانے دے دے کے تھک گیا ہوں، پر کام نہیں ہوا۔ استاد جی نے خاموشی سے میری پوری بات سنی، پھر بولے، دیکھ بھائی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، زیادہ تر لوگ ٹھگ ہوتے ہیں جن کو کوئی روحانی علم بھی نہیں آتا، وہ بس داڑھی اور سر کے بال بڑھا کر بزرگوں جیسا حلیہ بنا لیتے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور جو اصل بزرگ ہوگا وہ کبھی کسی لڑکی کو پھنسانے والا تعویذ نہیں دے گا۔ یہ سارے کام روحانی طریقوں سے نہیں بلکہ شیطانی طریقے سے ہوتے ہیں، جس کو عام زبان میں کالا جادو کہتے ہیں، اور میں تم کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کالے جادو کی مدد سے تم اپنا پیار 2 ہفتوں کے اندر پالو گے۔ میں تمہیں عمل بتاؤں گا، تمہارا کام ہو جائے گا، اور نذرانہ مجھے تم ابھی 1 روپیہ بھی نہ دو، لیکن کام ہوتے ہی میں پورے 5000 روپے لوں گا۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ عمل بہت مشکل ہے، پتہ نہیں تم کر پاؤ گے یا نہیں، اور اگر ایک بار تم آمادہ ہو گئے اور بیچ میں ڈر کے بھاگ گئے یا عمل میں کوئی غلطی کی تو عمل الٹا ہو جائے گا، اور وہ شیطانی بلائیں تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گی، 1 سیکنڈ میں تمہاری گردن مڑوڑ دیں گی۔ تو جو فیصلہ لو سوچ سمجھ کے لینا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک بار ہاں کر دی تو اس کے بعد واپسی کا رستہ بھی نہیں ہے۔ مجھ پر تانیہ کی محبت کا جنون چڑھا ہوا تھا، جس کے آگے مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جوش میں فوراً ہاں کر دی کہ مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں، جینا ہے تو بس تانیہ کے ساتھ۔ استاد جی کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ ایک عمل بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تک اس کو زبانی یاد کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، پھر آگے کا کام بتاؤں گا۔ میں نے استاد جی کی لکھی پرچی لی اور گھر آ گیا اور ساری رات اس کو یاد کرنے لگا۔ صبح تک میری زبان پر وہ عمل روانی سے چڑھ چکا تھا۔ اگلے دن میں استاد جی کے ٹھکانے پر دوبارہ سے پہنچ چکا تھا اور استاد جی نے وہ عمل سنا تو بولے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگلا جو کام استاد جی نے بتایا وہ میرے لیے نہایت ہی مشکل تھا، پر اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، نہ ہی تانیہ سے دور رہ سکتا تھا۔ استاد جی نے ایک پرچی دی اور کہا کہ یہ لو دوسرا عمل، یہ عمل تم کو اپنا فضلہ کھا کے 5 دن لگاتار کرنا پڑے گا۔ اس بیچ تم کو برے برے خواب آئیں گے اور ہو سکتا ہے کھلی آنکھوں سے بھی کچھ چیزیں نظر آئیں، پر تم نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطانی طاقتیں تم کو چیک کریں گی کہ تم ڈر تو نہیں رہے، اور اگر تم ڈر گئے تو وہ تم کو جان سے مارنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گی۔ میں نے جی استاد جی کہہ کر وہ پرچی لی اور گھر آ گیا۔ مجھے بہت گھن آ رہی تھی، پر تانیہ کی محبت کی آزمائش سمجھ کر میں نے یہ حد بھی پار کر لی، اور روز رات مجھے بھیانک خواب آتے، کبھی کوئی لمبا سا جن آ جاتا، کبھی کوئی بدصورت چڑیل، اور مجھے اس عمل کو روکنے کے لیے دھمکایا جاتا، پر میں ڈٹا رہا۔ اور یہ 5 دن کا عمل کر کے میں استاد جی کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تو رستے میں مجھے وہی دوست جمیل مل گیا۔ مجھے دیکھ کر بولا، یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تیرا چہرہ کتنا بدل گیا ہے، عجیب سا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں، ٹھیک تو ہے؟ وہ بولا، بھائی تو پہلے سے آدھا ہو گیا ہے اور تیرے چہرے پر پھٹکار پڑی ہوئی لگ رہی ہے، کوئی نشے پتے تو نہیں کرنے لگ گیا تو؟ میں نے اس کو جیسے تیسے ٹال دیا اور استاد جی کی طرف جانے لگا۔ رستے میں ایک نائی کی دکان پر رک کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ واقعی جمیل کی بات سچ تھی، میری شکل بہت ہی منحوس دکھ رہی تھی، آنکھیں اندر ڈھس چکی تھی، چہرے کا رنگ بھی زرد اور کالا سا۔ خیر میں نے زیادہ نہیں سوچا اور استاد جی کے گھر پہنچ گیا۔ استاد جی نے شاباشی دی اور کہا کہ بس اب ایک آخری عمل اور کرنا ہے، اس کے بعد تم کو اور تانیہ کو ایک ہونے سے قدرت بھی نہیں روک سکتی، نعوذ باللہ۔ میں خوش ہو گیا اور بولا، استاد جی جلدی سے عمل بتاؤ۔ استاد جی نے مجھے عمل بتایا اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی، جس کو سن کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ استاد جی کے مطابق رات کے 3 بجے ایک میٹھی روٹی لے کر مجھے ایک عیسائی قبرستان میں جا کر ایسی قبر میں اترنا تھا جو کسی نوجوان لڑکی کی ہو اور 1 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو، اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ لیٹ کر مجھے تب تک وہ علم پڑھنا تھا جب تک صبح فجر نہ ہو جائے، اور یہ عمل مجھے 3 راتیں کرنا تھا۔ تیسری رات وہ مردہ لڑکی زندہ ہو جائے گی اور مجھ سے کھانا مانگے گی، پر اس کو کھانا دینے سے پہلے اس سے وعدہ لینا ہے کہ میرا کام کر دو تو میں تم کو روٹی دوں گا۔ وہ وعدہ کرے گی اور تم پھر اس کو روٹی دے کر واپس مڑ جانا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔
استاد جی تو ایسے بول رہے تھے جیسے کسی بچے کو روٹی دے کر آنا ہے، پر میری اندر سے بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، جب اتنا کچھ کر لیا تو یہ بھی کر ہی لوں گا، بس 3 دن کی تو بات اور ہے۔ پھر تانیہ اور میں اور وہ حسین راتیں، بس یہی سوچتے میں استاد جی سے عمل کی پرچی لے کے گھر آ گیا اور اس عمل کو رٹنے لگا۔ اگلی صبح میں عیسائی قبرستان گیا اور اپنی مطلوبہ قبر تلاش کرنے لگا۔ 3 گھنٹوں کی تھکا دینے والی محنت کے بعد مجھے میرے مطلب کی قبر مل گئی۔ اس لڑکی کی موت 9 ماہ پہلے ہوئی تھی اور اس قبر کے پاس کچھ جھاڑیاں اور درخت بھی تھے، جس کی وجہ سے میں کسی کو آسانی سے نظر بھی نہیں آ سکتا تھا، اور اس قبر کی حالت بتا رہی تھی کہ پچھلے کافی مہینوں سے کوئی اس قبر پر نہیں آیا۔ میں نے اس قبر پر نشانی لگائی اور آس پاس کا علاقہ اچھے سے دیکھ لیا تاکہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور واپس گھر کو آ گیا، اور واپس آتے بازار سے 1 عدد بیلچہ بھی خرید لیا۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے میں گھر سے نکل پڑا۔ سردیوں کے دن تھے، دھند بھی بہت ہو رہی تھی۔ گھپ گہری تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے بہت ساری روحیں سسکیاں لے رہی ہوں۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ میں اپنی مطلوبہ قبر پر پہنچ گیا۔ میں نے ہمت کر کے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک میں نے اس قبر کو کھود لیا اور اندر گھس گیا۔ اب میں نے اس کا تابوت کھولنا تھا جو کہ کیلوں سے بند ہوا تھا۔ میں نے بیلچے کی مدد سے اس کے ڈھکن پر زور آزمائی کی۔ تھوڑی ہی محنت کے بعد وہ بھی کھلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب کام میں منہ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ دبا کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ڈھکن ہٹایا، ایک گندی سی بو کا بھپکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور اس لاش کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھیانک چہرہ، کہیں کہیں کچھ سوکھی کھال، باقی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس کا منہ ایسے کھلا ہوا تھا جیسے مرنے کے بعد بھی وہ گلا پھاڑ کے قبر میں چیختی رہی ہو۔ یہ سب دیکھ کر خوف کے مارے میرے منہ سے وہ ٹارچ گر گئی اور قبر میں اندھیرا ہو گیا۔ میں نے فوراً سے وہ ٹارچ واپس اٹھائی، ہمت کر کے اس لاش کے ساتھ تابوت میں لیٹ گیا اور استاد جی کا بتایا ہوا عمل پڑھنے لگا۔ رات کے 3 بجے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ اسی کے تابوت میں لیٹ کر میری کیا حالت ہو رہی تھی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ سخت سردی میں میرے ایسے پسینے چھوٹ رہے تھے جیسے میں برسات میں نہایا ہوں۔ جیسے تیسے بڑی مشکل سے میں نے اس دن عمل پڑھا اور فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھا اور واپس تابوت کا ڈھکن لگا کر اور اس قبر کو بند کر واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نہایا اور سو گیا۔ سوتے ہوئے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی مردہ لڑکی میرے خواب میں آئی اور بولتی ہے کہ یہ عمل روک دے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں تجھے اس کی بہت بڑی سزا دوں گی۔ میری آنکھ کھل گئی، دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے اس خواب کو جھٹلا دیا اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گیا اور رات دوبارہ سے قبرستان پہنچ گیا اور وہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج میرا ڈر کل کے مقابلے میں آدھا تھا، اور جیسے ہی فجر ہوئی تو میں قبر کو بند کرتا واپس گھر آ گیا اور نہا دھو کے سو گیا۔ آج بھی مجھے خواب آیا، پر آج کا یہ خواب ڈرا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا اس لڑکی نے میری امی کے بالوں کی چوٹی کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور میری امی زمین پر گھٹنوں کے بل رینگ رہی ہیں اور مجھے آواز دے کر کہہ رہی ہیں، صادق بیٹا اس کو روکو، یہ مجھے مار دے گی۔ اور وہ مردہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ عمل روک دے ورنہ تیری ماں کو مار دوں گی۔ اتنا سا دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی، پر ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ شیطانی طاقتیں مجھے آزما رہی ہیں، سو میں نے دھیان نہیں دیا۔ بس آج رات کا عمل اور اس کے بعد تانیہ کو میری بیوی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی نشیلی آنکھیں، اس کے گلابی ہونٹ، میں بے اختیار دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑنے لگا۔ سوچ تو میں اور بھی کافی کچھ رہا تھا جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ خیر رات ہو گئی، میں دوبارہ سے آخری کام کو سر انجام دینے نکلا۔ آج مجھے اس لڑکی کی لاش کے ساتھ اس تابوت میں لیٹ کے ذرا بھی خوف نہیں آ رہا تھا۔ میں عمل پڑھتا رہا۔ ابھی 4 ہی بجے تھے، ایسے لگا کہ لاش میں ہلکی سی حرکت ہوئی ہو۔ میں میٹھی روٹی ہاتھوں میں تھامے پڑھتا رہا۔ ہر 2-3 منٹ میں اس لاش میں ہلکی سی حرکت آ جاتی اور آدھا گھنٹہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر وہ لاش عجیب سی آواز کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی
اٹھتے ٹائم اس کی ہڈیوں سے ایسی آوازیں نکلیں جیسے ابھی چٹک کے ٹوٹ جائیں گی۔ میں فوراً سے اٹھا اور قبر سے باہر آ گیا۔ وہ لاش قبر میں ہی کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی ٹانگیں اندر تھی اور دھڑ قبر سے نکلا ہوا تھا۔ اس نے بولا کہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دو مجھے۔ میں جو یہ سب دیکھ کر خوف کے مارے اپنی شلوار گیلی کر چکا تھا اور وہاں سے بھاگ جانے کا سوچ رہا تھا، اور اس کی آواز سن کر اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مشینیں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ دل چاہا کہ روٹی پھینکوں اور بھاگ جاؤں، پر تانیہ میری محبت میرے آڑے آ گئی۔ میں اس کے بنا کیسے جی سکتا ہوں؟ مجھ میں ہمت آئی اور میں نے اس کو کہا کہ پہلے میرا یہ کام کرنے کا وعدہ کرو، پھر روٹی ملے گی۔ اس نے کہا کہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ میں نے کہا پرواہ نہیں، بس میرا یہ کام کرنے کا وعدہ کرو۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ ابھی بھی مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں 3 دن میں تیرا کام ہو جائے گا۔ میں خوش ہو گیا۔ روٹی اس کی طرف پھینکی جو اس نے اٹھا کر ایک ہی نوالے میں کھا لی اور واپس تابوت میں لیٹ گئی، اور میں خوشی خوشی گھر آ گیا، نہا دھو کر سو گیا۔ صبح 11 بجے اٹھا اور وعدے کے مطابق 5000 روپے لے کر استاد جی کے پاس چلا گیا۔ ان کو پیسے دیے اور خوش ہو کر بڑے فخر سے ان کو 3 راتوں کا واقعہ سنایا۔ استاد جی چونک کر بولے کہ اس لاش نے یہ بھی بولا تھا کہ انجام برا ہوگا۔ میں نے کہا جی استاد جی۔ تو استاد جی نے کہا کہ تم نے اس کو کیا بولا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا پرواہ نہیں، جو بھی ہو۔ کیوں استاد جی خیریت ہے؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ عجیب سا ڈر میرے ذہن میں مڈلانے لگا۔ خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ 3 دن کے اندر تانیہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ استاد جی نے پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا نام سن کر میں پھر سے اس کا تصور کرنے لگا اور بولا استاد جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میں گھر آ گیا اور اپنے دوستوں میں چلا گیا۔ میں 2 ہفتوں کے بعد دوستوں میں گیا تھا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں کب رات ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگوں کا رش تھا۔ جب میں اندر گیا تو پتہ لگا کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں ہکا بکا کہ دوپہر جب میں دوستوں کی طرف جانے کے لیے نکلا تھا تب تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ بھائی کپڑے دھوتے امی کو کرنٹ لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ مجھ پر تو سمجھو بجلیاں گر گئیں کہ یہ کیا ہوا۔ مجھے اس لاش کی بات یاد آئی کہ نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ کیا یہ وہ نتیجہ تھا یا ابھی بھی کچھ اور رہتا ہے؟ میں اسی ٹائم رکشہ پکڑ کر استاد جی کی طرف گیا، پر ان کے گھر میں تالا تھا، شاید وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں اسی رکشے میں واپس گھر آ گیا اور امی کی تدفین کے معاملات میں لگ گیا۔ صبح فجر کے بعد امی کی تدفین کرنی تھی، ان کو قبرستان لے جایا گیا، تدفین ہو گئی۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ ہر طرف سوگ کا سما تھا اور رہ رہ کر امی کی موت کا ذمہ دار میں خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ وہاں سے آ کر میں تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ میں 24 گھنٹوں سے جاگا ہوا تھا اور تھکا ہوا بھی تھا، سو لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی مردہ لڑکی کی لاش میرے سامنے کھڑی کہہ لگا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ میں نے پہلے تم کو کہا تھا کہ انجام بھیانک ہوگا، پر تم نے کہا پرواہ نہیں، پر بے فکر رہے، تجھ سے کیا ہوا وعدہ میں ضرور پورا کروں گی۔ اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے سے پورا بھیگا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب میری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ میری وہ کیفیت تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی خود کو ختم کر دوں۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں گھر سے نکل آیا اور باہر بنی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ لوگ آ رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، واپس جا رہے تھے، اور میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب استاد جی کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اتنے میں تانیہ کی گلی کا ایک بچہ آ گیا، مجھے ایک پرچی دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ پرچی پڑھی، وہ تانیہ نے بھیجی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو ہمیشہ اپنے گھر اور کالج کے باہر دیکھتی تھی، پر اس ٹائم مجھے احساس نہیں تھا۔ اب آپ اتنے دنوں سے نہیں دکھ رہے اور میرے دل سے آپ کا خیال نہیں جا رہا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ پلیز کل صبح آپ میرے گھر کی طرف ضرور آئیے گا، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرام تانیہ۔ یہ پڑھ کر میری خوشی کا سما نہیں رہا
اور والدہ کی ڈیتھ، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، یہ سب بھی میرے ذہن سے نکل گیا، اور وہ میرا گھٹا ہوا سانس بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب ساتھ ساتھ استاد جی کے گھر جانے کا خیال بھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ انسان کتنا لالچی ہے نا، جس چیز کی لالچ ہو جائے تو وہ سگے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور ان کو بھلا دیتا ہے۔ میں اگلی صبح کالج ٹائم پر اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ کالج بس گلی سے نکل کر روڈ پار کر کے ہی تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، پر آج تانیہ کا رستہ بدل گیا۔ وہ بلا وجہ گلیاں بھٹک رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ پھر ایک سنسان گلی دیکھ کر وہ رک گئی اور میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تانیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کا میرا ہاتھ پکڑنا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ اس کے نرم ملائم ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس کے شادی والے سوال کے جواب میں سر ہاں میں ہلایا۔ اس نے بھی بے اختیار مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے بالوں کی مہک نے مجھے دیوانہ کر دیا، اور وہ بولی کہ گھر والے 10 بجے تک سو جاتے ہیں، میں 12 بجے آپ کا ویٹ کروں گی، آپ آئیے گا۔ اور وہ یہ کہہ کر کالج جانے کے راستے پر چل دی، اور میں وہیں کھڑا ہوا کے جھونکوں میں آتی اس کی مہک محسوس کرتا رہا۔ اب رات کا مجھے بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ رات 12 بجے میں بند سور کر گھر سے نکلا۔ اکا دکا لوگ نظر آ جاتے، ان سے نظریں چراتا شال سے اپنا منہ چھپایا ہوا اس گلی میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں کوئی نہیں تھا، اور چوکیدار کی لاٹھی کی آواز بھی مجھے کافی دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے گھر کے قریب سے مجھے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے دیکھا وہ آواز تانیہ دے رہی تھی، جو اپنے گھر کی بیٹھک کا دروازہ ہلکا سا کھولے کھڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف دیکھ کر اندر چلا گیا۔ تانیہ کے گھر کی بیٹھک اور بیٹھک کا دروازہ الگ سے تھا، باقی کا گھر ایک لمبا سا صحن پار کر کے دوسری طرف تھا۔ اندر آتے ہی تانیہ نے مجھے اپنی باہوں میں تھام لیا اور پیار بھری باتیں کرنے لگی، اور ہم آپس میں اتنا کھو گئے کہ ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ فجر کی اذانوں سے ہمیں ہوش آیا۔ میں جلدی سے گھر آ گیا۔ میرا دل خوشی کے مارے اچھل رہا تھا۔ اب ہم تقریباً روز ملنے لگے، اور تانیہ میرے اشاروں پر تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، پر وہ راضی نہ ہوئے، اور ایک دن ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، اور پھر اس کے گھر والوں کو بھی راضی ہونا پڑا۔ اب تانیہ میری بیوی تھی۔ میں بہت خوش تھا، اور قربانی میں اپنی والدہ کی جو بھیٹ چڑھائی تھی وہ بھی بھول چکا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میری چھوٹی بہن جو تانیہ کی ہم عمر تھی، وہ گھر سے غائب ہو گئی، اور اس کے کمرے سے خط ملا جو پڑھ کے میرے پیروں تلے زمین سے رکھ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب تک آپ کو خط ملے گا میں بہت دور جا چکی ہوں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں بہت خوش ہوں۔ اس کے اس خط نے والد صاحب کو شدید جھٹکا دے دیا، جس سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، اور وہ اسی وقت انتقال کر گئے۔ مجھ پر تو سمجھو دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اب اکلوتا میں رہ گیا تھا، اور گھر اور کاروبار کی ذمہ داری مجھ پر تھی، اور میں جس گلی سے گزرتا لوگ میری طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو بتاتے کہ ہاں اس کی بہن بھاگی ہے۔ آج کے دور میں تو کبھی سننے کو مل جاتا ہے کہ فلانی بھاگ گئی ہے، پر اس دور میں یہ سب عام نہیں تھا، ایسا صرف فلموں میں ہوتا تھا۔ میں اندر ہی اندر اپنے جذبات قابو کرتا، وہاں سے چلا جاتا، اور رہ رہ کر میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ میں نے بھی تو کسی کی بیٹی بھگائی تھی، انہوں نے بھی تو یہی اذیت جھیلی ہے جو آج میں جھیل رہا ہوں۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کر دی، یہ سب میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے اس دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ پر میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابھی آگے بھی کچھ ایسا ہونا ہے جس سے میری بچی کچی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ جانی ہے۔ والد کے انتقال کو اب 4 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو میری آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کی وجہ تھی وہ سسکیاں جو میرے برابر میں لیٹی تانیہ لے رہی تھی۔ اس زمانے میں لائٹ بہت جایا کرتی تھی، اور سب لوگ کوئی ٹارچ یا ماچس موم بتی بستر کے ساتھ رکھ کے سویا کرتے تھے۔ میرے پاس ماچس موجود تھی، میں نے اس کی تیلی جلا کر تانیہ کے قریب کی،
اور میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تانیہ نہیں تھی بلکہ وہی قبر والی لڑکی تھی، اور وہ تیلی بجھ گئی۔ میں اندھیرے میں ہی اٹھا اور بھاگنے لگا، پر شاید چادر میرے پیروں میں اڑ گئی اور میں گر پڑا، اور نہ جانے کس چیز سے میرا سر ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک چمکتی دھوپ میں ایک سرسبز باغ میں کھڑا ہوں، اور تانیہ میرے سامنے ہے۔ وہ اپنی باہیں میرے گلے میں ڈالے میرے بالکل پاس کھڑی ہے، اور وہ میرے ہونٹوں پر بوسہ دیتی ہے۔ بے اختیار میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ اسی ٹائم ایک جانی پہچانی بدبو میری ناک سے ٹکرائی۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھول دی، اور یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ایک ہی لمحے میں وہ باغ اب قبرستان میں بدل چکا تھا، اور میں اسی قبر میں اسی لڑکی کے ساتھ تابوت میں لیٹا ہوا تھا جہاں میں نے وہ گندا عمل کیا تھا، اور وہی مردہ لڑکی مجھے بوسہ دیے ہوئے تھی۔ اسی ٹائم میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ دن چڑھ چکا ہوتا ہے، اور میں گھر کے صحن میں چرپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہوں، اور گھر کے اندر سے تانیہ کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تانیہ اور میرے کچھ رشتہ دار اور میرے دوست لوگ بھی سامنے بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں دروازے سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، کیوں شور مچایا ہوا ہے، پر گویا کسی نے میری بات نہیں سنی، وہ سب بس رونے میں مصروف تھے۔ میں غصے اور حیرت سے آگے بڑھا، اور آگے کا منظر دیکھ کر مجھے دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ ان سب کے بیچ میں میری ہی شکل کا کوئی شخص کفن میں لپیٹا پڑا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ چیخ کر کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، میں زندہ ہوں۔ اتنے میں ایک رشتہ دار اٹھا اور میری طرف بڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے آر پار ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ اور اب مجھے سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ رات کو سر ٹکرانے سے میری موت واقع ہو چکی ہے۔ اتنے میں مجھے کہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہی قبرستان والی لڑکی کھڑی ہنس رہی تھی اور بول رہی تھی، دیکھ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تیری محبت کو تیرے قدموں میں ڈال دیا، اب تو خوش ہے نا۔ یہ کہتے وہ کہکے لگاتی غائب ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے میری زندگی ایک فلم کی طرح چل پڑی۔ میرا بچپن، میرے ماں باپ کا پیار، میری ماں جس کو میں نے اپنے پیار کی بھینٹ چڑھا دیا، میرے والد جن کو پتا ہوتا تھا کہ میں ان کی دکان سے پیسے چوری کرنے آتا تھا، پر آج تک انہوں نے کچھ نہ کہا، میری بہن جو مکافات عمل کے آڑے آ گئی، تانیہ جو میری ہو کے بھی میری نہ ہو سکی، اور تانیہ کے ماں باپ کو الگ بھرے زمانے میں رسوا کیا، ان کی پگڑی اچھال دی۔ مجھے میری ساری زندگی میں ایک اچھا کام تک نظر نہ آ سکا۔ اوہ میرے خدا، میں نے آج تک صرف گناہ ہی کیے ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے زمین پھٹ گئی، اس میں کھولتا ہوا لاوا اور آگ کے شعلے اوپر کو آ رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگنا چاہا، پر اسی ٹائم ایک آگ کی رسی اس لاوے سے نکل کر میری گردن پر لپٹ گئی اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اس آگ میں لے گئی اور زمین برابر ہو گئی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ جس نے اللہ پاک کے کاموں میں دخل اندازی کی، اس کی دنیا بھی گندی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے، ہم سب کی ہر قسم کی مشکلات اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستوں، آپ تک کہانی پہنچانے میں بہت محنت لگتی ہے، ریکارڈ کرنی پڑتی ہے، پھر ایڈٹ کرنی پڑتی ہے، تو مطلب ایک کہانی بنانے میں مجھے 6 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا لائک اور سبسکرائب میری ہمت بناتا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔